من وقفات تربویہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا انداز تربیت۔ عبداللہ ابن عبد الملک کہتے ہیں، جب ہم ابا حضور کے قافلے کے ساتھ ہوتے تو وہ فرماتے فلاں درخت تک پہنچنے تک سبحان اللہ کہتے رہو، پھر ہم اس درخت کے آنے تک تسبیح خواہ رہتے، پھر جب دوسرا شجر دکھائی دیتا تو فرماتے اب اللہ اکبر کا ورد شروع کرو، اور پھر ہم ورد جاری ہو جاتا، تکبیر کی صدا گونجنے لگتی، وہ ہمیں اسی طرح تلقین فرماتے رہتے۔ اولاد کی تربیت ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور اس بارے میں ادنا کوتاہی بڑے شر کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ اگر تربیت میں کسر رہ گئی تو والدین اس نیک اولاد سے جو ان کی مغفرت کی دعا کرے محروم ہو گئے، اور یہ سزا تربیتی کوتاہی کی پاداش ہے۔ واضح رہے کہ تربیت اسباق کی طرح نہیں ہے کہ ہفتے کے مقررہ اوقات میں پڑھا دیے جائیں۔ اسباق کی اہمیت اپنی جگہ، بلکہ تربیت کی حقیقت تو یہ ہے کہ اولاد کی 24 گھنٹے کی نگرانی کی جائے، ان کی حرکت پہ نظر رکھی جائے اور عمدہ طریقے سے اصلاح کی جائے۔ مثال کے طور پر جذبہ خیر اور اللہ سے تعلق خاطر بچوں کے اندر محض روٹین کی فہمائش سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک امتیازی ہنر ہے جس کے سیکھنے اور مشق کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ بچوں کی نشو و نما نیکی پر ہو اور ان کی طبیعت میں بغیر کسی دباؤ کے اعلیٰ اقدار جڑ پکڑیں۔ مجھے اس برادر کا اسلوب بہت پسند ہے جو اپنے ننھے بچوں کو ذکر الہی کا پابند اس طرح بنانا چاہتا ہے کہ بچوں سے پوچھے کیا آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کے لیے سونے کے تنے کا کھجور کا پودا لگایا جائے؟ وہ بڑے شوق سے جواب دیتے ہیں ہاں ابا جان ضرور۔ اب وہ برادر کہتا ہے بچوں کچھ مشکل نہیں، کوئی بڑی بات نہیں، بس آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیں، جس کی وجہ سے جنت کے 4 کھجور کے درختوں کے حقدار ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بچوں میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے کہ کون دوسرے کے مقابلہ میں کھجور کے درخت کی جنت میں زیادہ شجرکاری کرتا ہے۔ یہ ہے انداز تربیت، نہ حکم، نہ مار پیٹ اور نہ جبر و اکراہ۔